بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ مرزا کباڑی جو باباؤں کا منکر ہے، آج وہ خود اپنی ویڈیو کے اندر اپنے باباؤں کا چرچا کر رہا ہے، اپنے باباؤں کے، اور یہاں تک کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہدایت کا سبب بنے، یعنی سبب سے مراد ذریعہ بنے، وسیلہ بنے، جبکہ یہ وسیلے کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا دوگلاپن آپ خود دیکھیں، اور اس کے باباؤں کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے آگے چل کے۔ پہلے اس کے جو باباؤں کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سنیں۔ اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں۔ غلام سعود سعیدی صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، شیخ زبیر علیزئی صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہدایت کا وسیلہ یہ لوگ بنے، وسیلوں کو تو یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیں یہ کیسی کہانیاں بتا رہا ہے اپنے باباؤں کی، اور دنیا میں وہ ایک ہی انسان ہے۔ آپ دیکھیں، سنیں تو صحیح۔ دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی، جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ابو امینہ بلال فلپس حدودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس میں کسی نے سوچا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی تو پوری دنیا سے پیری فقیری اور تصوف کے خاتمے کا سبب کو بننے والا ہے؟ یہ میرا دعویٰ ہے کہ پچھلے 1000 سال میں آپ مودودی صاحب جیسا کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے قرآن کے لیے یہ خدمت کی ہو، اور پھر آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن کی آواز ہے، آپ ایک بندہ نہیں بتا سکتے جو کسی نہ کسی حوالے سے مودودی صاحب کے شاگرد نہ ہو۔ ناٹ ایٹ آل، نہیں بتا سکتے۔ جس کو ڈیپ ڈگ کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب ڈائریکٹ مودودی صاحب کے شاگرد، ڈاکٹر فرد ہاشمی کے والد صاحب جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی صرف اس وجہ سے کہ دیکھا آپ نے اپنے باباؤں کی کیسی تعریفیں کر رہا ہے، اپنے باباؤں کے لیے کیسی جھوٹی جھوٹی کہانیاں بتا رہا ہے، کیسی جھوٹی سچی من گھڑت کہانیاں اٹھا کر کے یہ تمہارے کو ٹوکنے میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیں اب ڈاکٹر اسرار اسی کے اس بڑے دادا پیر کی جھوٹ پر مبنی کتاب کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جو یہ کتاب اس کے دادا پیر کی کتاب ہے، کیسی من گھڑت کتاب ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہے، اور اس کا جھوٹ بھی دکھائیں گے جو ڈاکٹر اسرار نے ان کے پیر صاحب سے جو براہ راست تربیت حاصل کی ہے، وہی ڈاکٹر اسرار اپنے پیر کے بارے میں کیا بول رہا ہے، سنیں آپ۔ اور اس کی خلاف ملوکیت کتاب اس حیثیت کی ہے کہ جس کو پڑھ کے لوگ صحابہ کے بے ادب گستاخ ہوتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر اسرار کے مودودی اور مودودی کس کتاب کی یہ حیثیت ہے، خود آپ سماعت کریں۔ اسی میں مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں بالکل اسی کی ایک مثال موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا، اور ہے اب بھی، کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا، 5 لاکھ درہم کا مال غنیمت۔ حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے سالے مروان ابن حکم کو بخش دیا۔ بس یہ واقعہ ہبا کر دی۔ اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان نے خیانت کی، وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا، وہ تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے، 1/5 حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا، 4/5 حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں، یا اگر 1/5 حصہ ہی وہ آیا تھا، 4/5 حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا، یہ 1/5 تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا، حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا۔ 5 لاکھ اگر 1/5 تھا تو گویا کہ 25 لاکھ کی تھی وہ، جس میں سے 20 لاکھ وہاں تقسیم ہو چکا، 5 لاکھ آیا تو یہ بیت المال کی ملکیت ہے۔ یہ اپنے کسی رشتہ دار کو، اور رشتہ داروں میں بھی جو سالہ ہو، سالار جنگ جو ویسے بھی ایک بدنام رشتہ ہے دنیا میں، آج بھی اس کے ساتھ جو ہے طرح طرح کی نسبتیں ہیں، اس کو بخش دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آ گیا، عام دنیا دار انسان ہے۔ کون؟ ذو النورین خلیفہ ثالث چوٹی کے صحابہ میں سے۔ اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتابوں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے،
یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ہے. لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے. تفصیل کیا ہے اس واقعے کی کہ جب وہ مال غنیمت آیا، وہ مال غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، وہ کوئی نقد تو نہیں ہوتا تھا. حضرت عثمان نے مجلس شورا سے اجازت لے کر وہ سارا مال 5 لاکھ میں خرید لیا. 5 لاکھ بیت المال میں داخل کر دیے اپنی ذاتی جیب سے، اس مال کو خرید لیا، وہ بھی اجازت سے، اصحاب شورا کی اجازت سے، کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا مال جو ہے بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے، نقد میں 5 لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں. 5 لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے، یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے، اب آپ جسے چاہیں ہبہ کریں، کسی کو دے دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں، پھر ایک شخص اس واقعے کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. مولانا مدنی رحمہ اللہ کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ کرام سے اور بزرگوں سے اور اسلاف سے جو ہے ایک گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے. اس وقت تک یہ چیزیں اس طرح کی واضح طور پہ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ہوتے اہل اللہ کے جو کسی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، کسی چیز کا اندازہ انہیں کسی کے انداز سے ہو جاتا ہے. تو اس قسم کا واقعہ یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت تو خیر اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے. جی تو آپ نے سنا ڈاکٹر اسرار اس کے پیر کی، جو یہ اپنے پیر کی تعریفیں کر رہا ہے، بہت تعریفیں کر رہا ہے پوری دنیا میں، بلکہ پورے اسلام میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا. اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ تھا، صحابہ کا گستاخ تھا. اور ڈاکٹر اسرار نے یہ بھی کہا کہ اللہ والوں کو پتہ پڑ جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ ڈاکٹر اسرار خود کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے، ایسے عذابات سے، ایسے فتنوں سے ہم محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.